الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نسلم ونصلي على سيد المنيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده بوحدانية بسبحانية وحده وحده أحدا أبدا سرمدا أحدا ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا سنة بعد سنته ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا نظم بعد ولا عزم بعد ولا اسم بعد ولا جسم بعد ولا عزم بعد ولا بزم بعد ثم نشهد أن سيدنا وسندنا سيدنا وأحدنا سيدنا سرمدنا سيدنا نظمتنا وعظمتنا ونغمتنا وعظمتنا محمود المقام عند الله محبوبنا ومقصودنا ومنظومنا ومعلومنا ومخدومنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ثم نشهد أن سيدنا وهادينا سيدنا ومرشدنا سيدنا وهادينا سيدنا كاملنا سيدنا أكمل أجمل أنور أجدر أكبر أزهر أولانا وأعلانا وأرفعنا وأشفانا وأتقانا وأزكانا وأولانا ومولانا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل
عمل صالحا وقال إنني من المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا وذاكرا وشاكرا والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین، مخاطبین، مسلمین، مخلصین، موحدین، جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے مخلص کارکنان، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ میری اور آپ تمام حضرات کی اس پرخلوص حاضری کو میدان قیامت کے اندر سعادت اور نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے. مختصر وقت کے اندر صرف حکم اور ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مسئلہ آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا. خلوص اور اخلاص جس جماعت کو اللہ کامیابی کے ساتھ ہم کنار کرتے ہیں، اس جماعت کے مشن کی آبیاری کے اندر خلوص دل کا بہت بڑا تعلق اور دخل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع جو کئی سالوں سے جاری اور ساری ہے، رواں دواں اور پراں ہے، اس اجتماع عام کی کامیابی کے اندر اس اجتماع عام کی ہر سال بڑھ چڑھ کر حاضری کے اندر اگر اجتماع کا انعقاد کرنے والوں کے دل میں خلوص نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو پھر یہ منظر کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا، یہ نظارہ آپ کو کبھی دیکھنے میں نہیں آ سکتا. آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، جہاں بھی کوئی جماعت اور اس جماعت کا مشن کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے، تو اس جماعت کے قائد کے اندر ایک خلوص تھا اور اخلاص بھری محنت تھی اور مشقت تھی اور کاوش تھی اور کوشش تھی اور سعی جمیل تھی، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو دنیا کے اندر بھی کامیابی سے ہمکنار کیا اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کو سرخرو کریں گے. اس نے پتہ ہے کیا کہا، کسی کو سمجھ تو نہیں آئی. سر کفی بخی کہا، بس ویسے ہی کہتے رہے. سر بلند دیوبند، سر بکف سر بلند دیوبند، سر بکف سر بلند دیوبند کی تصویر، دیوبند کی تصویر. تو
توجہ ہے بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ توجہ سے بات کو سنیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ تو اخلاص اور خلوص جب تک مشن کے اندر مقدم نہ ہو اس وقت تک وہ مشن آگے نہیں چل سکتا، وہ جماعت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس جماعت کو سرخروئی اور عزت اور شان اور مقام اور عزت حاصل نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ اس لیے جس وقت کسی مشن کو آگے بڑھانا ہو تو اس میں اگر اخلاص مقدم ہو تو پھر اس پر اگر کوئی آدمی الزام تراشی کرتا ہے، پھر اس پر کوئی آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، پھر اس پر کوئی آدمی تہمت لگاتا ہے، تو میرے رب کا قانون ہے کہ اخلاص سے اپنی دعوت کو آگے چلانا تیرا کام ہے، اور تیرے اوپر بدنامی کے طوفان باندھنے والوں کا منہ کالا کر کے جواب دینا تیرے رب کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا سجاد الرحمان۔ اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں، یہودیوں کا وفد آیا، مدینے کے یہودی اور نجران کے عیسائی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور میرے پیغمبر نے ان کو دعوت دی، اور میرے پیغمبر کی دعوت میں ایک خلوص تھا، میرے پیغمبر کی دعوت میں ایک اخلاص تھا، میرے پیغمبر کی دعوت میں صداقت تھی، میرے پیغمبر کی دعوت میں امانت تھی، میرے پیغمبر کی دعوت میں سچائی تھی، میرے پیغمبر کی دعوت کے اندر حقانیت تھی۔ اور جب نبی نے دعوت دی تو یہود مدینہ کہنے لگے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح پوجا کریں جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں؟ اور عیسائی بھی بول پڑے کیا آپ اپنی پوجا کرانا چاہتے ہیں، عبادت کرانا چاہتے ہیں جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا پاٹ کرتے ہیں؟ تو میرے پیغمبر نے کہا یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ میرا مشن نہیں ہے، یہ میری دعوت نہیں ہے، میری دعوت یہ ہے کہ میں اس ساری کائنات کو سب کی پوجا سے نکال کر رب کی پوجا کروانا چاہتا ہوں۔ جب دعوت پیش کی، دعوت کے سلسلے میں تو یہودیوں نے میرے نبی کو بھی معاف نہیں کیا، دعوت کے سلسلے میں میرے پیغمبر کے اخلاص پر عیسائیوں نے ڈاکہ ڈالا، اور میرے رب نے قرآن میں صفائیاں دی، اور میرے رب نے قرآن مقدس کے اندر اس دعوت کے سلسلے کے اندر اپنے پیغمبر کی صفائی بھی دی ہے اور اس دعوت کی سچائی کی گواہی بھی دی ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ ما کان
بشر، اللہ کریم فرماتے ہیں لائق ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے، یہ بات ان کے ساتھ ججتی بھی نہیں ہے کہ وہ بشر ہو کے میرا بندہ ہو کے میرا پیغامبر ہو کے میرا قاصد ہو کے دنیا کے اندر میری دعوت پھیلانے والا، دنیا کے اندر میری دعوت کی اشاعت کرنے والا، دنیا کے اندر میرے دین کی اشاعت کرنے والا، دنیا کے اندر میری توحید کی اشاعت کرنے والا، ایسا بندہ جس کو میں نے نبوت سے سرفراز کیا، ایسا بندہ جس کو میں نے علم و حکمت سے سرفراز کیا، ایسا بندہ جس کو میں نے قوت فیصلہ سے سرفراز کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ لوگوں کو وہ بلائیں، اجتماع عام کرے، لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو جمع کرے، لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر لوگوں کو کہے کہ میری پوجا کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ ہاں ہاں یہودیوں نے اطاعت کا نام پوجا رکھ دیا، ہاں ہاں عیسائیوں نے اطاعت کا نام پوجا رکھ دیا۔ میرے پیغمبر کہتے ہیں کہ میری اطاعت کرو گے، میری اتباع کرو گے تو اسی میں نجات ملے گی۔ یہودی اس اطاعت کو پوجا کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ اطاعت کرنا گویا کہ تیری پوجا کرنی ہے۔ ہاں ہاں اطاعت اور چیز کا نام ہے پوجا، عبادت اور چیز کا، توجہ ہے، جاگتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ کی جماعت کے جو امیر ہیں وہ اپنی پوجا کرواتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا میں امیر کی اطاعت کرتا ہوں اور میں اسے امیر مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا۔ میں نے آج تک ہاں اپنے امیر کی اطاعت میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں۔ اگر میرا امیر آج اپنی پوجا کی دعوت دے تو سب سے پہلے انکار کرنے والا میں ہوں گا، سب سے پہلے اس کی پوجا اور عبادت کا منکر میں ہوں گا، اور پنج پیر کے سٹیج پہ جا کے اگر میری کوئی گردن اتار دے تو اتروا دوں گا، لیکن میں انکار کروں گا کہ پوجا میں کسی بندے کی نہیں کرتا، بندے کے رب کی کرتا ہوں۔ جاگ رہے ہیں بھائی؟ ٹول پنج پیریان دے، ٹول موحدان دے، مسلمانان دے، سچے پکے خالص مخلص، آپ اپنے شیخ کی اطاعت کرتے ہیں کہ پوجا کرتے ہیں؟ بولو، اطاعت کرتے ہیں۔ اور جس وقت یہودیوں نے الزام لگایا میرے نبی پر، عیسائیوں نے الزام لگایا میرے نبی پر، تو اللہ کہتے ہیں میرا کوئی نبی جس کو میں نے شریعت دی ہے، جس کو کتاب دی ہے، جس کو علم و حکمت عطا کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی دنیا کو اپنی پوجا کے لیے دعوت نہیں دیتا۔ جب بھی وہ دعوت دے گا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ دعوت اللہ ہوگی اور اللہ کی طرف بلائے گا اور اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کرے گا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کو نبوت بھی عطا کروں اور پھر لوگوں کو کہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ لوگوں کو اپنا پجاری بنائے۔ نانا اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جب میرا بندہ ہوگا، میرے دین کی دعوت دینے والا ہوگا، میری طرف بلانے والا ہوگا، تو وہ لوگوں کو کیا دعوت دے گا؟ 2 مہینے دورہ تفسیر پڑھائے گا تو دعوت یہی ہوگی، اجتماع عام ہوگا دعوت یہی ہوگی، ماہانہ درس ہوگا دعوت یہی ہوگی، نجی محفل ہوگی دعوت یہی ہوگی، برملا اعلان ہوگا تو دعوت یہی ہوگی۔ کون سی دعوت ہوگی؟ وَلَٰكِن كُونُوا ربانین،
رب والے بن جاؤ، رب کے ہو جاؤ، سب کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو لیکن رب کو نہیں چھوڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے او میرا بیٹا لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو نے یہ دعوت نہ چھوڑی، اگر تو نے یہ اعلان نہ چھوڑا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پھر بھی میں اعلان کر کے کہتا ہوں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اے میرا بابا میں اب کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے رب کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ 2 مہینے محنت کر کے لوگوں کے قلوب و اذہان کے اندر یہ مشن اور دعوت ڈالی جاتی ہے کہ لوگوں رب والے بن جاؤ، لوگوں کس کے بن جاؤ؟ ربانی بن جاؤ، لوگوں وہابی بن جاؤ، لوگوں اللہ والے بن جاؤ، لوگوں وہاب والے بن جاؤ، یہ دعوت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تجویز کیا جو بیت المقدس کے قریب جا کے پہنچتا ہے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کا منصوبہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس لشکر کے امیر ہیں، اس لشکر کے امیر ہیں، اور اس امیر کی اطاعت کے اندر صحابہ کرام کا لشکر جاری اور ساری ہے، رواں دواں ہوتے ہیں۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو یہودی عیسائی جو ہے نجران والے وہ سارے قلعہ بند ہو جاتے ہیں اور ایک خندق کھود کے قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں اور ساتھ راشن پانی بھی لے جاتے ہیں۔ وہاں جب جمع ہو گئے تو بہر صحابہ کرام کا لشکر اپنے امیر کی اطاعت میں، اپنے امیر کی اطاعت کے اندر، سردی کا موسم ہے، شدید قسم کا موسم ہے، حالات بھی ساتھ نہیں دے رہے، حالات بڑے ناساز ہیں، موسم بھی بڑا ناساز ہے۔ سردی کی شدت کے اندر، اس بڑی سختی کے اندر تمام صحابہ کرام اس قلعے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو بستروں میں لیٹے ہوئے ہیں لیکن صحابہ کرام تنے تنا باہر سردی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ننگے آسمان کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی بستر ہے نہ کوئی ساز و سامان ہے۔ وہ جب کھڑے رہے 1 مہینے تک امیر کی اطاعت کرتے رہے۔ توجہ ہے؟ کتنی عرصے تک؟ 1 مہینہ۔ امیر نے کہا سردی ہے تب بھی آپ نے پہرا دینا ہے، موسم جیسا بھی آپ نے پہرا دینا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اور عمارت کے اندر وہ اعتماد کر کے پرخلوص عمارت کی اطاعت کرتے ہوئے جمع ہو جاتے۔ یہودی عیسائی جو قلعہ بند ہیں، جس وقت ان کا کھانا دانا بند ہوا وہ قلعے سے باہر دین اور رؤساء نکل آتے ہیں اور امیر کا پوچھتے ہیں کہ تمہارا امیر کون ہے؟ تمہارا امیر کون ہے؟ تو صحابہ کرام کے اندر جو ساتھی کھڑے ہیں ہر بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں امیر ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارا امیر ایک ہے۔ ہمارا امیر تمہارے کتنے ہیں؟ یو دے کہ دوارا دے، درے دے، سلور دے، پنزو دے، شباگ دے، یو امیر دے۔ اور جس جماعت کا ایک امیر ہوتا ہے وہ جماعت کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوتی ہے۔ جو جماعت ہر آدمی کے پیچھے دوڑے اور اس کو امیر تسلیم کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ ناکام ہوتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم یہ جتنے بیٹھے ہیں ہم ایک امیر کے جھنڈے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک امیر مانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ قائدنا ہم سب کے امیر
سب کا نام لیا ہے، ملتان والے سریکیوں کا نام ہی نہیں لیا آپ نے. توجہ ہے، یہ ملتان والے سریکیوں کے بھی امیر ہیں بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے متعلق اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک امیر ہے، ہم ایک امیر کی عمارت کے اندر کام کر رہے ہیں. وہ عیسائیوں کے جو رؤساء ہیں، سردار ہیں، وہ باہر جمع ہو کے آتے ہیں اور امیر سے ملاقات کرتے ہیں اور امیر سے پوچھتے ہیں اتنی سردی میں آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اتنی سردی کے اندر آپ کی اطاعت کرنے والے ساتھی بھی جمع ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے. آپ کی اس اتنی ڈیوٹی اور اتنی سختی کے اندر جمع ہو کے یہاں کھڑا ہونا آخر کوئی مطلب اور مقصد ہوگا. وہ کیا مقصد ہے؟ آگے امیر صاحب نے مقصد بیان کیا. امیر صاحب نے مقصد بیان کیا کہ ہم سردی میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں جمع کیوں ہوئے ہیں، ہمارا اجتماع کیوں ہوا ہے، ہمارا اکٹھ کیوں ہوا ہے، ہمارا مجمع کیوں یہاں جمع ہو گیا ہے. امیر صاحب کہنے لگے ابتعثنا اللہ لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم اتنی سردی برداشت کر رہے ہیں، اتنی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی یہاں جمع ہوئے ہیں یہ آپ کو سب کی پوجا سے نکال کے رب کی عبادت کی طرف آپ کو بلانا چاہتے ہیں. ہمارا خلوص یہ ہے، ہمارا اخلاص یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو دعوت دینا چاہتے ہیں وہ ہماری دعوت ہی ہے. عیسائیوں عیسیٰ کی پوجا نہیں کرنی، وہ یہودیوں عزیر علیہ السلام کی پوجا نہیں کرنی، وہ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی، لات منات عزا ود سوا یغوث یعوق کی پوجا نہیں کرنی، ہر کھڑی پڑی کی پوجا نہیں کرنی، ہر جھنڈی کنڈی کی پوجا نہیں کرنی، ہر حجر شجر کی پوجا نہیں کرنی، کسی نوری ناری خاکی اول آخر کی پوجا نہیں کرنی، کسی ظاہر باطن کی پوجا نہیں کرنی. اگر پوجا کرنی ہے تو کس کی پکڑنی ہے؟ ابتعثنا اللہ لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. جو ساری کائنات کے انسانوں کا رب ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سارے رب کے پجاری بن جائے، لیکن رب کا پجاری وہ ہوگا جو اپنے امیر کی اطاعت کے اندر آگے اپنے مشن کو پھیلانے والا ہوگا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کائنات میں اور ہے ہی کوئی نہیں جو لوگوں کو یہی دعوت دیتا ہے. شب و روز یہی دعوت ہوتی ہے، صبح و شام یہی دعوت ہوتی ہے، گھر بار میں یہی دعوت ہوتی ہے، حضر سفر میں یہی دعوت ہوتی ہے، تقریر میں یہی دعوت ہوتی ہے، تحریر میں یہی دعوت ہوتی ہے، دورہ تفسیر میں یہی دعوت ہوتی ہے، اپنی تقریر میں یہی دعوت ہوتی ہے، اپنے بیان میں یہی دعوت ہوتی ہے، اپنے اعلان میں یہی دعوت ہوتی ہے، اپنے عنوان میں یہی دعوت ہوتی ہے، اپنی آن و بان و شان میں یہی دعوت ہوتی ہے، اپنے مکان و زمان میں یہی دعوت ہوتی ہے، اپنے قلب و جنان سے یہی دعوت ہوتی ہے، اپنی لسان سے یہی دعوت ہوتی ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. ساری دنیا کو دعوت دینی ہے اور کہنا ہے کہ لوگوں اللہ والے بن جاؤ. خلوص کے ساتھ اگر یہ دعوت کوئی بندہ بھی پیش کرتا ہے تو اللہ اس کی دعوت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. اللہ ہمارے شیخ کی دعوت میں مزید اپنی طرف سے برکتیں نازل فرمائے. اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا ذریعہ بنائے.